تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا، پتہ ہے نماز فرض ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں، تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں۔ تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا۔ مورفیس نیو کو دو پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے، لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف سٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف سٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز، تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ، اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ تو یہ ہے بلو پل کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس۔ اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے اور ہم سب کتنا ڈیسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں، تو اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر۔ تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں۔ بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے، اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا۔ تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو۔ سورہ احزاب کی ورس 72 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی، بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پہاڑوں نے اور ہیونز نے، دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیئرنگ دس رسپانسبلٹی۔ کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو۔ رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے، انصاف سے رہنا ہے، کرپشن نہیں پھیلانی۔ انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں، تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے ہیں، یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وی ور دیر۔
لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو, نکلو ان ڈسٹریکشن سے, اصل زندگی کی طرف آؤ, اصل حقیقت کی طرف آؤ. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے, اللہ سے دور کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے, زندگی بہت اچھی جا رہی ہے, اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں, میوزک پہ میوزک سنا جا رہا ہے, اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے, اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن. اوکے, تو اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی, چینج نہیں آئے گی, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو the red pill, inshallah we'll be knowing a lot about these things. Unplug, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کو اگر اس دور میں بچنا ہے, اس فتنے سے, ان ڈسٹریکشن سے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے, کچھ چینج آئے, تو آپ لوگ کو انپلگ ہونا پڑے گا. آج کا انسان انپلگ نہیں ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اب موبائل ڈیٹا کا بٹن ہے اور وائی فائی کا بٹن ہے, یہ ایک کموڈٹی بن چکی ہے, یہ ایک لگژری بن چکی ہے کہ انسان اس کو آف کرے گا تو وہ ایک لگزوریس لائف فیل کرے گا کہ میں فری ہو گیا ہوں, میرے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو انپلگ آور سیلوز. اور اسلام نے, دین اسلام, یقین کریں ان 10 ایئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں کہ اسلام از دی آنسر. اسلامک ڈائٹ از دی آنسر, اسلامک روٹین از دی آنسر, اسلامک کمانڈمنٹس اینڈ ورشپ از دی آنسر. اس طرف آ رہے ہیں سارے کے سارے. اب ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے, کیونکہ ہم اسپرچول بینگز ہیں, ہم مشینز نہیں ہیں, ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے. اب وہ ایکٹیویٹیز لوگ ڈھونڈتے ہیں ایکسرسائز میں, یوگا میں, اور ایک اسپرچول, ظاہر ہے بدھزم کا ایک پورا اسپرچول سٹرکچر ہے اس میں. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت ان پلگ ہونے کا ٹائم دیا ہے کہ یہ 5 ٹائم تم ہر چیز سے فارغ ہو کے, ہر چیز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے میرے پاس آؤ, میری عبادت کرو, وہ تمہاری سول کی ڈائٹ ہے, اور مجھے یاد کرو, میری یاد کو قائم کرو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, سو ریممبر می آئی ول ریممبر یو, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ رول ہے اصل میں. تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ان پلگ ہونے کی. 5 ٹائم نماز انسان پڑھے, لیکن تسلی کے ساتھ, حسن کے ساتھ. جو نماز پڑھنے کا حسن ہے, وضو اچھا کرے, وضو اچھا کر کے مسجد تک جائے, مسجد میں کچھ دیر بیٹھے, اذکار کرے, اور خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہے, لیکن حسن کے ساتھ, اچھے اس مزاج کے ساتھ. ایک تو یہ ان پلگ ہے, باقی بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی موسٹ امپورٹنٹ بینگ, دیٹ از اللہ. میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں اور پھر احادیث رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. سو پہلی آیا ہے سورہ الرعد کی, ورس نمبر 15. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth willingly or unwillingly. ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے, willingly یا unwillingly. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے. سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے, کیونکہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ہر چیز میں جانور بھی ہیں, ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں. تو ہر انسان, چاہے وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے, جو بھی ہے, وہ تابع اللہ کے ہیں. تو دیٹ از اللہ, دیٹ از دی پاور آف اللہ. کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا, الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اور اللہ العزیز ہے, اللہ الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل, ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا, انفائنائٹ وزڈم والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمنشن کھلی ہوئی ہے, کیا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے
کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth؟ کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آہ سنتا ہے؟ اس شخص کی، اس انسان کی جو غم میں ہے، جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے، جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں، اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے۔ جیسے ایک بھائی مجھے ملے، کہتے کہ بس اب تو بس ہو گئی ہے، اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ بس اب میری بس ہو گئی۔ تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a deity with اللہ؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی، تو دیٹ از اللہ۔ لٹل ڈو یو ریممبر، لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے، تم لوگ بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے، یا تیرے تو بہت گناہ ہیں، یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے۔ تو اللہ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریممبر، تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے؟ کریم سے مراد ہے جنرس ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں۔ تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے تمہیں؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو۔ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ، 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 14، 40 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے۔ تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی۔ اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے، 5 times a day اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us، ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے۔ دیٹ از اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے۔ او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord the most generous۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک۔
क्या ट्रांसलेशन है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिज़ी योरसेल्फ विद माई वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड। आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेस एंड एलिविएट योर पॉवर्टी, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिज़्क है, इससे ये साबित होता है, नमाज रिज़्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज़ सो टचिंग टू मी, ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप को। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है, प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है, चाहे वो जितने मर्जी बिजी हों, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मैनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं। दिल का गनी होना क्या मुराद है, कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर, हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई, और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुँचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे हम। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, 2 साल पहले का वाक़या है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज़ नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू कॉल अपॉन मी and place your hope in me,
I will forgive you without hesitation. अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा. Without any hesitation मैं तुम्हें माफ़ करूँगा. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिंस हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा. लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज़ करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा. तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं. मैं यूथ से बात कर रहा हूँ. मैं हैरान हूँ कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता. बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है. तो ये हैं वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है. और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है. ओके, ये किताब है. वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. सिर्फ एक आयत को पकड़ा है इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी. उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो. अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है. हम तो चाहते हैं यूँ दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूँ और चीज़ मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है. असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों. क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक़ ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक़ को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ़ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआ ही किए जाएं. तो ये ताल्लुक़ उन्हें बहुत लुत्फ़ देता था. ये एक बहुत हाई लेवल की बात है. बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेज़ आते हैं, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज़ में अगर अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर ये शर है बहुत बड़ा. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिंस पाइल अप कर जाएं क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ़ करूँगा अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा. और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू कम टू मी विद इनफ सिंस टू फिल द अर्थ and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफ़ी मांगे और तेरे सिंस अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिंस हैं, और तू मुझसे माफ़ी मांगेगा, तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफ़ी करूँगा जितने तेरे सिंस, और ना सिर्फ माफ़ करूँगा, तेरे सिंस को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूँ. सच इज़ अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ़ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने. इतना आसान है. एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है. इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है. ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं. अबू दर रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी. दुनिया का रिवॉर्ड क्या है? ज़रूरी नहीं कि आपको पैसों की शक्ल में मिल जाए या आपको कोई रिवॉर्ड एज एन मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड मिल जाए. इज़्ज़त है, अल्लाह ताला की तरफ से कंटेंटमेंट है, अच्छी नींद है, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे दोस्त हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, इज़्ज़त वाली लाइफ है. ये रिवॉर्ड्स हैं. एंड whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven. और जो गुनाह करेगा तो गुनाह एक लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे. रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो 1 लिखा जाएगा. तो ये अल्लाह की ज़ात है.
He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, Verily, my compassion overcomes my wrath. बेशक मेरी रहम दिली, मेरा compassion मेरे गुस्से पे हावी है. Allah Ta'ala is all merciful for the creation. तो इसमें मैं आपको एक वाक़या भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाक़यात सही हैं. तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज़ कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे. मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, ज़ाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, वट एवर. वो इतना तंग आए वहाँ के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं, चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है. तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका. यानी उसके सिंस इतने ज़्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे. उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फ़ौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया. और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये कौन फ़ौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया. तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ उस इलाके में जाओ और जाकर देखो. तो जब वो वहाँ पहुँचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था. तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता. और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मुझे सज़ा देने से तेरी इज़्ज़त बढ़ती है तो मुझे सज़ा दे. बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं. देखें ना, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले. इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए. तो ये होप के बारे में एक वाक़या मैंने आपको सुनाया. सो अल्लाह सेज़ कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक गुनाह, एक ईवल डीड का गुनाह मिलेगा. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है. तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊँगा. यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ. स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते. और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. यानी वही पैरामीटर तय कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊँगा. Whoever comes to me walking, I will come to him running. जो चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊँगा. Whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिरक ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness. तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूँगा. तो ये अल्लाह की ज़ात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे. आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे. ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज़ तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं. तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे. तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान कर लें. तो बदगुमानी कभी नहीं करनी, और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फार्मूला बताया कि फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड. कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई हैं, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज़्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूँ. रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती. और ये हमने ख़ुद फील किया है, एक दौर में बुराइयाँ बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी. ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है. मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती ही नहीं थी बुराई. ये कंडीशन ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है. और अब वो चीज़ इतनी बुराई लगती है कि मैं हैरान होता हूँ कि किसी दौर में हम ये भी करते थे.
تو اٹ آل ڈپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ. قلب جو ہے نا یہ بہت سائنس ہے قلب کی کہ قلب اصل میں ہے کیا. اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter, دیکھیں priorities, it's all about priorities. جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں, کیسے کنسرن شو کرنا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے, ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے, اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے, اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے. اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا, کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا, کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا, اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا, کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں, میں اتنا ریجڈ نہ ہوں. اس کی روٹین میں نماز ہوگی, اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں, اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق. تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں. تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے, اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ, اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر, اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں, کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے, کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے, کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں, نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز, صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی, اسی لیے وہ بہادر تھے, اسی لیے کریجیس تھے, اسی لیے ان کا پرپز, ان کا مشن, ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا. جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے, سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے, وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے. تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی, اس کا کارکیس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا, سڑ چکا تھا, گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا, ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا, مائیوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ, بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی, ریوارڈ اللہ کے پاس ہے, صبر کرو, دل کو بڑا کرو, مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا, مشکلوں کا, اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it. کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے. دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا, لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا, کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا. میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں, لیکن اصل سکون ملا تو وہ اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے ملا. یہ سینٹنس کافی ہے. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا. ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا انہیں. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے, اور ایئرپلین کریش میں کنفرم شہادت ہے, انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے بھاگو گے. میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے, وہ ٹاپر بھی تھے, اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے. کبھی کسی سٹی جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس دینے کے لیے. ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں, لیکن وہ ٹاپر بھی تھے, ون آف دی ٹاپرز تھے, ٹاپ 3 میں تھے.
इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल होती है। हम पढ़ पढ़ के थक जाते थे, हमारा GPA वही 2.5 3 के दरमियान आता था, वो 3.5 3.6 पर बैठे होते थे। तो अल्लाह ताला आपको दिखाता है, एग्जाम्पल्स दिखाता है कि टाइम मेरे कंट्रोल में, टाइम मेरे हाथ में है, और तुम अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरी कदर नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारे लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। इसी तरह ज़िंदगी डिज़ाइन हुई है। हम किसी न किसी को फॉलो करते हैं, हम किसी न किसी के पीछे भागते हैं। अगर हम अल्लाह के पीछे नहीं भागेंगे, हम सोसाइटी के पीछे भागेंगे, सोसाइटी के पीछे नहीं भागेंगे, हम मीडिया के ग़ुलाम बन जाएंगे, वो हमें जो दिखाएंगे हम वही करना चाहेंगे। तो ट्रू फ्रीडम अल्लाह को फॉलो करने में। सो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दुनिया के आगे। Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes। और जो दुनिया को कंसर्न बनाता है, दुनिया को कंसर्न बनाने का ये मतलब नहीं कि कमाई छोड़ देनी है, पढ़ाई छोड़ देनी है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना है। दुनिया को कंसर्न बनाने से मुराद है कि दुनिया को गोल समझना। जैसे जिम कैरी का कोट मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था, उसने कहा कि आई विश एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस सो दैट दे मे नो दिस इज़ नॉट द आंसर, ताकि उनको पता लगे ये आंसर नहीं है। तो दुनिया को प्रेफरेंस बनाने का मतलब है कि ग्रीडी हो जाना, सेल्फिश हो जाना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, और जाहिर है कि दुनिया के पीछे कुछ इस तरह से भागना कि सारी तगो-दो दुनिया के लिए। और मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के जो इस वक्त आउटकम्स हैं वो आपके सामने। हर बंदा लालची हो चुका है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा पैसे के पीछे भागता है। हमें ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती हैं कि नहीं जी मनी इज़ द गेम चेंजर, नहीं जी पैसा ही सब कुछ है, असल चीज़ पैसे की है। तो पैसा 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 वो करते करते अब हमारी जो हालत हो गई है वो आपके सामने है। तो जो कोई भी दुनिया को कंसर्न बना लेगा यानी ग्रीडी हो जाएगा, अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया के पीछे भागेगा, तो फिर क्या है कि अल्लाह विल प्लेस पॉवर्टी बिटवीन हिज आइज़, अल्लाह उसे गरीब कर देंगे। गरीब से मुराद लिटरली गुर्बत नहीं है, गरीब से मुराद है कि उसका पर्सपेक्टिव छोटा सा हो जाएगा। बिटवीन हिज आइज़ पॉवर्टी यानी उसका मायोपिक विजन होगा, उसका छोटा सा पर्सपेक्टिव होगा, उसका दिल बड़ा नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि डिसऑर्डर हिज अफेयर्स एंड ही विल गेट नथिंग ऑफ द वर्ल्ड बट व्हाट इज़ डिक्रीड फॉर हिम। अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा समेटने की बजाय। और यही है कि हमारे टाइम में बरकत क्यों नहीं, हमारी लाइफ्स में बरकत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उस एंटिटी को, उस बीइंग को इग्नोर किया हुआ है। और इससे बड़ी बगावत कोई नहीं हो सकती। लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाई शुड आई वर्शिप अल्लाह, इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई मदर, इट इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चनिंग वाई शुड आई ओबे माई फादर। किया क्या है मेरे बाप ने? कुछ भी नहीं किया। माँ ने क्या किया है मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। ये सवाल पूछना कि मैं अल्लाह की इबादत क्यों करूं, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं, ये सवाल इटसेल्फ एक बहुत ही गमज़दा सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सौ की ये सोच बन गई है कि मैं क्यों करूं अल्लाह ताला के लिए। तो किसी के लिए तो करना है, इज़्ज़त इसी में है कि अल्लाह के लिए कर लें। दूसरों के लिए करेंगे तो जलालत आपका जो है मुकद्दर बन जाएगी, वो हम सब ने देखा है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं दूसरों के साथ अच्छाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे उम्मीद भी लगानी चाहिए, उनके पास भी बैठना चाहिए। ये एक मैं अलग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अल्लाह को इग्नोर करके नहीं, अल्लाह को डिसप्लीज़ करके नहीं, फिर कामयाबी नहीं है। हम अल्लाह को डिसप्लीज़ करके दूसरों को प्लीज़ करते हैं। हमें पता है चीज़ गलत है, हमें पता है हमारे दोस्त गलत राह की तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम उन्हें ज्वाइन करते हैं, अल्लाह के अहकामात को हम साइड लाइन करते हैं। तो फिर क्या है कि तुम्हारे अफेयर्स को अल्लाह फैला देगा, फिर तुम बरकत ढूंढते फिरोगे, फिर तुम टाइम ढूंढते फिरोगे, टाइम तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये मत समझें कि अल्लाह ताला को कोई खुशी होती है हमें पनिश करके, हमारे अफेयर्स को फैला के। ये हमें वापस लाने का तरीका है। जैसे पेरेंट्स कभी कभी रीइंफोर्समेंट करते हैं, पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, उस्ताद बहुत से तरीके यूज़ करता है बच्चे को वापस लाने के लिए। ये भी अल्लाह की रहमत है। ये तो पर्सपेक्टिव की बात है ना। कुछ लोग इसको समझते हैं कि अल्लाह ताला पता नहीं क्यों इतने गुस्से वाले। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह इज़ अल हकीम। अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सब के लिए। 99 नेम्स खोल कर कभी उन्हें पढ़ें
ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے. الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینز دی موسٹ وائز, فل آف وزڈم. اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے, یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی, سنک کر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے, نبی تھے, انہیں غصہ چڑھا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, یہ غریب آدمی کی کشتی تھی, آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا, بادشاہ تھا, اس نے کشتی ہتھیا لینی تھی, میں نے سنک کر دی, کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی. لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے. وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا. اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی, ہمیں داغ لگیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا, کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می, میرے ساتھ کیوں, میرے ساتھ کیوں. کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44, اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ ڈیسیژنز غلط لے کے. اسے پتہ ہے صحیح کیا غلط کیا. اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے, 6 سینس بتاتی ہے یہ چیز غلط ہے. تو قرآن پڑھ لیا, یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں, انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو. ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ, میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے, وہاں سے ایک گاڑی آنے والی ہے. اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی ہے. یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, آئی وش آئی کوڈ شو اٹ, ابھی میرے پاس ہے نہیں. تو CCTV کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں. وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے, بہرحال گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے, بچی گر جاتی ہے, گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے, بچی کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا, اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا, ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی. یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے. بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی, چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی, پرسپیکٹیو کی. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا. بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہر چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی, کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جا رہا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا, کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کی والدہ کو کینسر نہ ہوتا تو شوکت خانم کبھی نہ بنتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پین سے ہی نہیں گزرا کوئی تو وہ کیوں کسی کی مدد کرے گا. تو سم سارٹ آف سفرنگ از نیسیسری. بٹ انسان بہت زیادہ جب سفر ہوتا ہے وہ اس کا خود کا قصور ہے, اس کے مائنڈ سیٹ کا قصور ہے. نیکسٹ ایٹریبیوٹ از الحفیظ, دی گارڈین. اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے, کس کس طرح حفاظت کرتا ہے. اگر وہ ہمارے سامنے حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں, اصل میں 50 نمازیں فرض ہونی تھی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. بہرحال کس طرح حفاظت کر رہا ہے ہمیں اللہ نے, کیا کیا پروٹیکشن دی ہوئی ہے. ہماری آئی لیشز کس طرح ڈیزائنڈ ہیں, ڈسٹ کو کس طرح ریزسٹ کرتی ہیں, نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے, ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر آپ صرف اس سائنس میں کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے, وائی ڈو وی سنیز, تو آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں گے. یہ میکینزم ہے باڈی کا. پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے. اوکے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ کو, یہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر یہ آیا
سورہ الانعام کی ورس 59 کہ not a leaf falls but he knows it. پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو جب پتا گرنے کا اللہ کو پتہ ہے تو انسان کے گرنے کا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا, جو کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان گرے گا, ٹھوکر کھائے گا, دکھ میں جائے گا, اللہ کو پتہ ہے. بس ایک بار بلا لو اللہ کو, اس آہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار لو کہ اے اللہ بس ہو گئی ہے, یا اللہ مدد کر دیں, یا اللہ اس چیز سے جان چھڑوا دیں, یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بچا لیں, یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے, اس لائف سٹائل سے, مجھے نکال لیں. دیٹس اٹ. یہ کہنے کی دیر ہے اور اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ نے ایک سٹیپ لیا, آپ نے ایک بات کی, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. اوکے, تو پازیٹیو رہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے. اینڈ دین سورہ طور ورس نمبر 48, so endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes. پیشنٹ رہو, صبر سے اللہ تعالیٰ کے ججمنٹ کا انتظار کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آئیز کے انڈر ہو, تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ یو. اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. اور اللہ کی حمد بیان کرو, یہ تمہارے فائدے میں ہے, تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں مشکلیں تو آنی ہیں. اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے وہ لائف کی نیچر کا انکار کر دے گا کہ پرابلمز نہیں آنی. ہیپی گو لکی از نتھنگ. دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ کہ بس ہر وقت ہیپینس ہے. مشکلیں آنی ہیں, ان مشکلوں کے لیے تمہیں اسٹرینتھ چاہیے. وہ اسٹرینتھ تمہیں جس طرح نماز سے ملے گی, دعا سے ملے گی, کسی اور چیز سے نہیں ملے گی. تھیراپی سے تھوڑی بہت ملے گی, سائیکولوجیکل تھیراپی سے ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کے مل جائے, لیکن جو اسٹرینتھ نماز دیتی ہے, دعا دیتی ہے, اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو آپ سب نے فیل کیا ہوگا اپنی لائفز میں. تو اس لیے یو آر انڈر آر آئیز اینڈ گلوریفائی دا پریزز آف یور لارڈ وین یو گیٹ اپ فرام سلیپ. یعنی نماز ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اب دیکھیے حفاظت کی بات ہے. کون ہے جو رسک میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے؟ الحفیظ, اللہ حفاظت کرتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں کیسے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, whoever prays فجر is under the protection of Allah, so do not fall short with regard to the rights of Allah. اللہ کے رائٹس ہیں, نماز اللہ کا رائٹ ہے. we are bound by rights in this world. کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے میرے کوئی رائٹس نہیں ہے, میری کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہے, میں دنیا میں صرف انجوائے کرنے آیا ہوں. نہ پیرنٹس کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ماں باپ, نہ فیملی کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, نہ وائف کے رائٹس ہیں. میں غیر ذمہ دار ہوں, میں نے بس انجوائے کرنا ہے بیٹھ کے. دنیا میں جب ہم باؤنڈ ہیں سرٹن رائٹس کے ساتھ, تو اللہ کے بھی کچھ رائٹس ہیں, اور وہ رائٹ یہ نماز ادا کرو. تو جو کوئی فجر نہیں پڑھتا تو پھر سوچ لیں, اس کا کاؤنٹر ویو یہ ہے, اگر بات یہ کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, جو نہیں پڑھتا پھر وہ رسک کرتا ہے اس پروٹیکشن کو. اوکے, تو فجر جو ہے وہ ہمیں پروٹیکشن میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکیورٹی, سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے, ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے, اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں, لیکن آپ, مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں, آپ کھل کے بیان کریں, کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا, ہم سنتے گئے, میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا, کچھ ایڈوائس کی, تو وہ اتنا حیران ہوا, کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو, میں مخلوق ہوں, اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز, یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا, اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا, تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن, سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے, الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز, افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے, خاص حکمت کے مطابق.
اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرس, جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں ہیں, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے, نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے, اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے, اور وہ شخص شہید نہیں ہوا. لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا, اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے, ہم تو مر جائیں گے, ہمیں کوئی تیر لگ گیا, کوئی تلوار سے زخم لگ گیا, ہم تو مر جائیں گے. خالد بن ولید فوت ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان, زخم کا نشان نہیں ہے, لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں. Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو, tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیوقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دیں. تیاری کر کے جائیں. خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے, بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں, لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی. پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں, اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہے, مثال ہے he chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی, he could have committed sin, but انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے, اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of the Egypt, پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی کنگ آف دی ایجپٹ. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں, یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے اگزامپلس ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں, لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں, رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں, ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس پہ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے, ورک پلیس پہ جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے, ورک پلیس پہ کتنی سازشیں ہوتی ہیں, پالیٹکس ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ محنتی ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا, آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے, تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو, بلی ہو, تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لو. تو دیٹ از الوکیل فار یو, کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز, ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے. الودود, الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے, الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا. اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے, مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ بھی ایک یوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے, یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے, اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے, نان مسلم سے بھی محبت ہے. اسی لیے تو میسج بھیجا, ورنہ تو کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا اور کہتا بھاڑ میں جائیں نالائق اسٹوڈنٹ, میرا ان سے کیا لینا دینا. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بیک بینچرز ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو ہوئیں, مجھے کیا. تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا, ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں, ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے, حق کیا ہے, سچ کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا, یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ, یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے, ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے, کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے, اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے, میں ہوں. تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے.
کتنی موٹیویشن ہے. لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں مجھ پہ مصیبت کیوں آئی, میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا. کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا, کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئی ہیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی, دوسری ختم ہوئی, تیسری کے بعد ملٹیپل, چوتھی, پانچویں, چھٹی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی, اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی, اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی. تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی, کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن, ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے سخت زمین سے, تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے, العفو اینڈ الحلیم. العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر, یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are, اور بار بار معاف کرے گا, ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا, لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے. اور الحلیم دی فاربیئرنگ ون. الحلیم کا مطلب ہے حلم والا, فاربیئرنس والا, جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا, جس کے پاس بہت حکمت ہے, جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے. اینڈ دین المہیمن اور المحیط. المہیمن کا مطلب ہے دا واچر اوور ہز کریچرس. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں, لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں, پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں, اب نکال لیں. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے, اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا, پہلے میں نے نکالا, اب نکالا, اب تیسری بار پھر آ گئے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے, 10 بار تمہیں سمجھا دیا, بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط دی encompasser, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے, وہ encompass کرتا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگیں, کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا, ادروائز مدد نہیں مانگنی. تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں, چھوٹی سی چیز ہے, آپ اللہ سے مدد مانگے, اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے, کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو, کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے, کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے. بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, تو اللہ سے مانگے. سچ از اللہ, then how are you deluded away from the truth. یہ ہے سورہ نام کی ورس 95. یہ ہے اللہ, تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں, تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس حدیث پہ عمل کریں. یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں, اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ ہے, اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لے گا. بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا, شاپنگ کر رہا تھا, یا ٹریفک میں تھا, یا راستے میں تھا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو, چاہے گاڑی چلا رہے ہو, چاہے شاپنگ کر رہے ہوں, وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہ ایمپوریم بھی گئے ہوں, مسجد چلے جاتے ہیں.
وہ راستے میں کہیں مسجد، ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے، جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں ہے، وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے، یہاں مسجد ہے، تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھ لیں گے. سو سچ از اللہ دین ہاؤ آر یو ڈیلیوٹیڈ اوے فرام دا ٹروتھ. اور پھر یہ لاسٹ بات سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس 63، Who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death? Say, all praise is due to Allah. Nay, most of them do not understand. کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے آفٹر اٹس ڈیتھ؟ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین بنجر تھی اور بعد میں سبز ہو گئی، وہاں پر پودا اگایا، وہاں پر گرینری ہو گئی؟ یہ سب اللہ کے کرنے ہیں. اسی لیے آل پریز از ڈیو ٹو اللہ. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ انہی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے، آبزرویشن ہی نہیں ہے، آنکھیں ہی نہیں کبھی کھولیں. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں سائنس نے یہ کہا، سائنس نے وہ کہا. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ان کی سوچ آگے جاتی نہیں. بڑے پرسپیکٹیو کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پین کیوں نیسیسری ہے، زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں علم سے کلیئر ہوتی ہیں، لیکن علم ہم نے حاصل نہیں کرنا، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، اور بیٹھ کے ہم نے جو ہے یہی سوچتے رہنا ہے کہ بس زندگی ایسے کیوں جا رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ان پلگ کریں، ہم ان چیزوں سے نکلیں، ان ڈیوائسز سے نکلیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، فارغ کریں اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ فراغت لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. مسجد جایا کریں، وہاں بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام نپٹا دے گا. گھریلو معاملہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے نا کہ جب میری وائف سے کوئی تکرار ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے تقوی میں کمی آئی، میں سمجھ جاتا ہوں اللہ سے میرا تعلق خراب ہو رہا ہے. اوکے، یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ اس سورس کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری زندگی سیٹ ہو. اللہ تعالیٰ سیٹ کرنے والی ذات ہے. اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ ایگوئسٹک ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نہ آپ کو یہ پنشمنٹس دیتے، نہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایگو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ کہ یہ ٹیچر ایسے کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ میرے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میری ڈیوائسز لے لیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے میرے پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. کیوں؟ صاف ظاہر ہے کیوں، آپ کی بہتری کے لیے. سے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وفادار بنا دے اور ہم فراغت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں میٹر کرتی ہے. آل تھنگس اسٹارٹ فرام ہیئر. اگر اللہ کو ترجیح دیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی سیکنڈری چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جو چیزیں زندگی میں میٹر کرتی ہیں. بٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. آپ کا ایک ٹاسک ہے، اب اللہ کے ناموں کو سرچ کریں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں. کچھ نام باقاعدہ پیسٹ کر کے اپنے روم میں لگائیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ اللہ ہے. اور قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں. اور سب سے بڑی بات، فراغت نکالیں، اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، اپنی پرائیورٹی اللہ کو رکھیں، باقی چیزوں کو سیکنڈری رکھیں. چاہے آپ کو نقصان بھی بیئر کرنا پڑے، چاہے لوگ آپ کو چھوڑ دیں، آپ کی کمپنی آپ کو زچ کرے، آپ کی کمپنی آپ کو ٹونٹ کرے کہ یہ دیکھو مولوی ہو گیا، یہ دیکھو بہت بڑی مولون ہو گئی، نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، نمازیں پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ، یا آپ کو آپ کا پاسٹ یاد دلائے کہ پہلے تو تم ایسے کرتے تھے اب اچانک ایسے ہو گئے ہو. تو اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ ہم نے اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے. جب دین کی طرف آئے، جب وہ ششکے چھوڑ دیے جو پہلے کیا کرتے تھے، تو لوگ دور ہوئے ایک دم سے. لوگ نے کہا یہ تو بورنگ ہو گیا، پہلے تو یہ بہت فنی ہوتے تھے. لیکن دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں آپ فن چھوڑ دیں. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. فن سے مراد ہے ان کے نزدیک جو فن تھا، ان کے نزدیک فن یہ تھا کہ کیفے میں بیٹھ کے شیشہ پئیں اور لڑکیوں کی باتیں کریں، گیجٹس کی باتیں کریں، اور کیفے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو گالیاں دیں، عمران خان کو گالیاں دیں، اپنا ایکشن زیرو ہو، ہر بندے کو گالیاں نکالتے رہیں. یہ فن تھا ان کے نزدیک. جب یہ فن چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا بورنگ ہو گئے. لیکن وہی لوگ آج عزت کرتے ہیں الحمدللہ. وہی لوگ جب بھی کوئی دینی بات ہو، جب بھی کوئی ڈسکشن ہو، اب وہی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ سب کی بھی بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ عزت دیتا ہے.